السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میں نے ابھی صابرہ کی وہ والی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ہمیں رائس بنانا سکھا رہی تھی، اور جس میں اس نے تقریباً 1 کلو آئل ڈالا ہے۔ سوری، آئل بھی نہیں وہ لوگ یوز کرتے، وہ گھی یوز کرتے۔ تو 1 کلو اس نے گھی ڈالا ہے تاکہ آپ لوگ گھی کھائیں اور موٹے تازے ہو جائیں، کولیسٹرول بڑھائیں، اپنا گھی کھائیں۔ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، اس نے بہت اچھا آپ لوگوں کو سبق سکھایا ہے۔ مجھے تو ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنا زیادہ گھی کون ڈالتا ہے رائس میں؟ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اس سے کئی گنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، کئی گنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں۔ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہی، لیکن میں پتہ نہیں میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یار میں کچھ ایسے بناؤں اور کسی کو کچھ غلط سکھاؤں، مجھے پتہ نہیں شاید اتنا میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اس طرح کا بھی کھانا بناتے ہیں تو ان کے اندر اتنا وہ جرأت ہے کہ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ آئل ڈال کے۔ اور کیا میں ان کو کہوں، بس سلام ہے ان لوگوں کو، آفرین ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کا کھانا بناتے ہیں اور پھر بھی ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور جناب میں تو تقریباً 2-3 دن ہو گئے میں پراپر کسی کے بھی ولاگس نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیزی تھی پھر گھر کے کام میں، تو اس وجہ سے پھر میں کسی کے بھی ولاگس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تو ابھی میں نے جب ان کے دیکھے ہیں اور پھر اسی ولاگ میں یہ جس میں اس نے رائس بنائے ہیں بہت ہی ٹیسٹی قسم کے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی فش والی ریسیپی بھی بڑی پسند کی ہے۔ پھر میں نے یہ ولاگ دیکھنے کے بعد، کیونکہ میں تو اسکپ کر کے اور 2x کی اسپیڈ پہ لگا کے ویڈیوز دیکھتی ہوں، تو پھر میں نے اس کا دوسرا ولاگ بھی دیکھا ہے، فش کا جو اس نے کباڑا کیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نے بہت ہی اچھا کارنامہ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوکنگ بہت اچھی آتی ہے۔ چلیں جی، اس کی کوکنگ پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور ویڈیو میں شاید آپ لوگوں کو ہلکا ہلکا سا شور بھی آ رہا ہوگا، تو وہ ہیٹر روم میں چلا ہوا ہے، اس کا شور ہے، تو اگر زیادہ آ رہا ہوگا تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو آف کر کے وائس اوور کروں۔ چلیں جی، اب ہم رائس والی ریسیپی کی بات کر لیتے ہیں، جس کا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ گاؤں کی مشہور ریسیپی۔ تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ گاؤں کی مشہور ریسیپی کبھی آپ لوگوں کو پتہ تھا اس چیز کا؟ یہ نالج ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ نالج ہمیں صابرہ نے دی ہے کہ یہ گاؤں کی مشہور ریسیپی ہے، تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گاؤں کی ریسیپی ہے۔ یہ جو سارے فضول سے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے جو جاوید انکل ہیں جن کو غزل کہتی ہیں کوبرا سانپ، تو یہ کوبرا سانپ جو ہیں، سانڈ انکل جو ہیں، یہ ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ان کو ایسے عادت ہے فضول قسم کے آئیڈیاز دینے کی، اور وہ صابرہ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ ریسیپی بناؤ اور یہ ویڈیو بناؤ۔ میرے خیال سے پچھلے 6 مہینے سے صابرہ جو ہے وہ ٹریننگ لے رہی تھی کہ یہاں پہ کھانے کس طرح سے بنتے ہیں، کیونکہ پچھلے 6-7 مہینوں میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں اسے بنانے دیا، کیونکہ یہ شاید ان کے معیار کا کچھ نہیں بناتی ہوں گی۔ اب جا کر جناب صابرہ نے ٹریننگ مکمل کر لیا، اور اب اسے پتہ ہے کہ اگر 1 کلو رائس ہوں تو اس میں 1 کلو آئل ڈلے گا، 2 کلو رائس ہوں تو اس میں 2 کلو آئل ڈلے گا، اسی طرح جتنا رائس بنانے ہوں اتنا ہی آئل ڈلنا ہے۔ تو یہ اب صابرہ کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، اور اب جا کے تقریباً 6 مہینے بعد اس سے اب کوکنگ والی ویڈیوز بنوائی جائیں گی، اور ہم لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جن کو کوکنگ نہیں آتی، جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، پھر ان کے اندر بھی کانفیڈنس آئے گا کہ یار ہم بھی بنا سکتے ہیں کچھ، ہم بھی اس طرح کی کوئی فضول سی ریسیپی بنا کر اور ویوز حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جاوید انکل چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو سانڈ بولتے ہیں، ان کو موٹا ہاتھی اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو وہ سب کے سب انہی جیسے ہو جائیں،
زیادہ سارے رائس کھا کر، زیادہ سارے آئل میں بنے ہوئے رائس کھا کر وہ سب کے سب انہی جیسے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس طرح کی ٹریننگ صابرہ کو دی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جو انہوں نے اتنی پیاری سی پلیٹ میں اتنے پیارے پیارے سے ٹماٹر کاٹ کر اور ہری ہری مرچیں جو سجا کر اور لیمن جو انہوں نے کاٹ کے بیچ میں رکھے ہوئے تھے، یہ جو ٹرے انہوں نے دکھائی ہوئی ہے، ساجدہ نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ ٹرے ان کی ہے، یہ برتن ان کے ہیں۔ تو ساجدہ، مجھے آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا جب انہوں نے اتنی بکواس قسم کی ریسپی آپ کی جہیز والی پلیٹوں میں ڈالی ہوگی، تو آپ کو بہت برا لگا ہوگا کہ کیا فضول کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ساجدہ، میرے خیال سے اب آپ کو یہ چیز مان لینی چاہیے کہ جو بھی چیزیں آپ چھوڑ کر آئی ہیں، اب وہ ساری چھوڑی ہوئی چیزیں صابرہ کی ہیں۔ آپ کا چھوڑا ہوا بندہ، آپ کے چھوڑے ہوئے بستر، آپ کی چھوڑی ہوئی پلیٹیں، آپ کا سب جھوٹا، وہ سب اب صابرہ کا ہے۔ تو اب آپ پلیٹوں کو بھی بھول جائیں، سب چیزوں کو بھول جائیں، کیونکہ جتنی مرضی ہم ان کو شرم دلائیں، جتنا مرضی ہم ان پہ بات کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں فرق ان کو پڑتا ہے جن کے اندر غیرت ہو۔ جب ان کے اندر غیرت ہی نہیں ہے تو ان کو کس چیز کا فرق پڑے گا؟ چاہے آپ کے بستر ہوں، چاہے آپ کے کپڑے ہوں، چاہے آپ کی چارپائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کیونکہ صابرہ کو ابھی جھوٹا کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ برتن لے جائیں گی تو یہ کہاں سے کھانا کھائے گی؟ اس کو تو جھوٹا کھانے کی عادت ہو چکی ہے، یہ تو لوگوں کا پھینکا ہوا اٹھا کے کھاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر ظلم ہو جائے گا، اگر اس کو یہ برتن نہیں ملیں گے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ آپ بس یہ سوچ کر خوش ہو جایا کریں کہ شکر ہے کہ اس دور میں جب ان پر ذلت ہر طرف سے برس رہی ہے، آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ شکر منایا کریں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ اس گھر سے نکل چکی تھی، اور آپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، آپ کے چھوڑے ہوئے آپ کے جھوٹے برتن وہ لوگ یوز کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر منایا کریں، کیونکہ میرے خیال سے اگر آپ اس گھر میں ہوتی اور یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ، آپ کو بھی پھر تکلیف ہوتی، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ پہ اتنی ساری باتیں ہوتی اور آپ کے گھر میں اس طرح کا ماحول ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ برا لگتا۔ آپ شکر منائیں کہ اتنی ذلت سے، اتنی رسوائی سے، آپ اتنی غلط لوگوں کے پیٹ سے آپ نکل کر اچھے ٹائم پر جو ہے نا اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو انکل ہیں جاوید انکل، یہ کسی غریب کی کیا ہیلپ کرتے ہوں گے؟ جو ان کو لوگ پیسے بھیجتے ہیں ہیلپ کے نام پر، یہ کیا ہیلپ کرتے ہوں گے جب ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ کسی کے جہیز کا سامان اسے واپس کر دیں؟ تو یہ لوگوں کی کیا ہیلپ کرتے ہوں گے؟ کسی کے بھیجے ہوئے پیسے یہ کسی دوسرے کو کس طرح دیتے ہوں گے؟ کس طرح، مطلب آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کسی کی امانت ان کو دیتے ہوں گے؟ جب ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، ان کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ یہ کسی کے جہیز کی چیزیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا سامان ہے یہ کس کا ہے، تو پھر بھی ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے واپس کر دیں۔ یہ کیا غریبوں کو ان کا حق دیتے ہوں گے؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ عظیم لوگ کون ہیں جو ابھی بھی جاوید انکل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان پہ کوئی بھروسہ کرتا بھی ہے یا خود سے ایسے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری سسٹر نے پیسے بھیجے ہیں UK سے اور ہیلپ وغیرہ، جو انہوں نے اپنے چینل پر ایک نیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے اس کاروبار کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جو ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ پوری دنیا ان پہ لعن طعن کرتی ہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان پہ بھروسہ کرتا ہوگا۔ پھر بھی یہ اس طرح کا کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ آ رہی ہے اور لوگ ہیلپ کے لیے ان کو پیسے بھیجتے ہیں۔ جو لوگ جاوید انکل پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں پیسے بھیجتے ہیں، مجھے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا ہے، کیا آپ لوگوں کو کوئی اور بندہ نہیں ملا بھروسہ کرنے کے لیے، پیسے بھیجنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کو آپ کے پورے خاندان میں کوئی اعتبار کے قابل نہیں نظر آیا
آپ کو صرف یہی بندہ آپ کو جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ نظریں رکھتا ہے اور انہیں بھگا کے لے آتا ہے، آپ کو یہی بندہ پورے پاکستان میں نظر آیا ہے بھروسہ کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے؟ جس انسان نے صرف یوٹیوب سے چند ڈالر کمانے کی خاطر ایک نہیں بلکہ 2 گھر خراب کیے ہیں، ایک اس نے ساجدہ کا گھر خراب کیا ہے اور دوسرا اس نے ندیم بھائی کا گھر خراب کیا ہے، اس نے 2 گھر خراب کیے ہیں۔ اس کا گھر تو بس کیا، اس نے یہ تو ہر طرف سے کما رہا ہے، ہر طرف سے ہیلپنگ کے نام پہ بھی کما رہا ہے یہ بندہ، اور اپنی وائف سے ویڈیوز بنوا کر اور ابھی ریسپیز بنوائے گا اس سے بھی یہ کما رہا ہے، ہر طرح سے یہ کما رہا ہے۔ اتنا لالچی اور خود غرض بندہ ہے اور لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں بس ان کو سلام ہے، ان کو آفرین ہے کہ وہ لوگ ایسے بندے پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کے خاندان میں، ان کو پورے پاکستان میں جو ہے نا بس یہی ایک بندہ نظر آیا ہے جس پر اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی برادری والے، اس پر اپنے خاندان والے بھروسہ نہیں کرتے، اس پر ان کے جو ہے نا باہر سے امداد آ رہی ہے، باہر سے لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں کی کیسی کمائی ہے اور وہ کیوں ادھر بھیج رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک اگر ان کی حق حلال کی اور محنت کی کمائی ہوگی نا تو وہ اس طرح جاوید انکل جیسے بندے پر، جن پر پوری دنیا باتیں کرتی ہے، ان پر بھروسہ کر کے ان کو نہ دیتے، اور مطلب کسی ایسے بندے کو وہ بھیجتے جو قابل اعتبار ہو، جن پر ان کو بھروسہ ہو، جن پر سب لوگ بھروسہ کرتے ہوں، ایسے بندے کے ہاتھ میں دیتے، نہ کہ جاوید انکل جیسے بندے کے ہاتھ میں۔ حالانکہ ان کی وائس ریکارڈنگز جو ہے وہ وسیم بھائی نے جلائی تھی جب یہ صابرہ بی بی کو بھگا کے لائے تھے نا، تو انہی دنوں میں وسیم بھائی نے ان کی ایک وہ وائس ریکارڈنگ بھی لگائی تھی جس میں یہ خود بتا رہے تھے کہ جب یہ انہوں نے بھگایا تھا اس سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے تھے، مطلب ان کے چینل کی انکم نہیں تھی، وہ صرف ہیلپنگ کے پیسے تھے جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے کسی نے UK سے یا کہیں سے بھیجے ہوئے تھے، وہ پیسے تھے ان کے پاس۔ تو ان کی ایمانداری کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں، اور اس کے باوجود آپ لوگ پھر ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ وائس ریکارڈنگس آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ تو بس اسی بات پر میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کی کمائی حلال ہے اور آپ نے بہت محنت سے پیسے کمائے ہیں تو انہیں اس طرح سے برباد نہ کریں۔ ان پیسوں کو اگر آپ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے ان کے ہاتھوں سے آپ غریبوں کو دلوائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جاوید انکل پر ان کی فیملی والے بھروسہ نہیں کرتے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان پہ بھروسہ کرنے والے؟ آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اور لاسٹ میں اسکرین پر جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اسے بھی آپ لوگ لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔